بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، 5 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، 5 لوگوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 خوش نصیب لوگ کون کون سے ہیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اسی لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالی کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ پیارے دوستو، 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنا لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر 7 سمندر کا پانی وہ پی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوتی، جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کی وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کی وراثت میں جس طرح ان کا نرینہ اولاد کا حق اور حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کا وراثت پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے، شرعی حق سے محروم کر دینا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اسی دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بلاشت بھر زمین بھی از راہ ظلم گلے گا،
قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وراثت کی میراثت کاٹے گا یعنی اس کا حق نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراثت کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے اور اس کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح یہودیوں کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی ہے کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو برے وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کی اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اسے روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا تھا، اس کی آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ اس نے ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں خون سے بہہ رہی ہیں۔ اس نے ایسی دعا کی کہ اے لوگوں کہ مردہ ضمیروں کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے رب، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، اے میرے مالک، اے میرے رب، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے مجھے میرے والدین کی وراثت سے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری کہ جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حصہ ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، اے میرے رب، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ پیارے دوستو، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم میں جانے کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کر؟ پیارے دوستو، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا، استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، دوسرا شخص وہ ہے جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی مال و دولت میں یوں صدقہ ادا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرے انسان وہ ہے جس کی مرتے وقت موت آسانی سے ہوگی۔ جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل بھی اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کو کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو، ان سے حسن سلوک رکھتا ہو، تو جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے جو وہ نماز ادا کر رہا ہے
وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام کفر میں تفریق ہے۔ تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ اور پیارے دوستو، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے، پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت روئے رہنا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہتے؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب بہت اچھے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔